ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، علاقے کی سماجی شخصیات، قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، اسلامی خواتین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کا ایک بڑا حصہ مختلف علماء کرام کی تقریروں میں بیت چکا ہے. آپ نے مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف موضوعات پر مختلف انداز میں ان سے قیمتی باتوں کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما. کسی نے بتایا کہ 2006 میں آپ یہاں تشریف لائے تھے اور آج اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی آمد اب ہو رہی ہے. مجھے صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے میں کتنی بار آ چکا ہوں اور جب آیا تھا تو وہ کون سا سال تھا. اگر 2006 والی بات صحیح ہے
تو تقریباً 15 سال کے بعد آپ کے اس علاقے میں میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ یہ 15 سال کا عرصہ جو گزر گیا ہے، یہ ہمیں ایک میسیج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ جن لوگوں نے 15 سال پہلے میرا خطاب سنا تھا اور آج بھی وہ اس میدان میں ہیں اور سن رہے ہیں، تو آپ کی زندگی اور میری زندگی، دونوں کی زندگی ایک پیغام دے رہی ہے، ایک میسیج دے رہی ہے۔ میری زندگی یہ میسیج دے رہی ہے کہ جرجیس صاحب، آپ اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں، اور آپ نے جو 15 سال پہلے میرا خطاب سنا تھا، آپ کی زندگی یہ میسیج دے رہی ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں۔ ہم اس کو دوسرے انداز سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال میں اپنی قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور 15 سال آپ بھی اپنے قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد اس کے صرف 2 ہی ٹھکانے ہیں، حساب و کتاب کے بعد اس کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو اپنے اچھے عملوں کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا، یا اپنے ککرموں اور بدعمالی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اپنے ان جملوں کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جرجیس صاحب 15 سال اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے قریب جا چکے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور جہنم سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ لیکن دعا کر رہا ہوں، کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے عملوں سے اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں یہ میسیج دے رہی ہے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں چلا۔ ہر انسان دھیرے دھیرے ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے، وہ اپنی قبر کے قریب، اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ انتہائی بے وقوف ہے وہ باپ، انتہائی پاگل ہے وہ باپ جو اپنے بچے کے ہر سال 1 سال بڑھ جانے پر اس کا جنم دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے، اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پر خوشی کا اظہار کر کے لوگوں کو دعوتیں دے کر کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آج میرے بچے کا جنم دن ہے، جبکہ اس کا بچہ 1 سال اپنی زندگی کا کم کر چکا ہے، اور یہ پاگل باپ اس 1 سال کے کم ہونے پر جشن منا رہا ہے، اور اپنے بیٹے کی تاریخ ولادت یا تاریخ یوم ولادت بنا رہا ہے، جنم دن منا رہا ہے۔ اس باپ کو مولوی جرجیس پاگل یا بیوقوف کا سرٹیفکیٹ اس جلسے سے دے رہا ہے۔ بڑا بیوقوف، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا پاگل ہے وہ باپ، اور بہت بڑا بیوقوف ہے وہ باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ نہیں کہا 1 سال کا ہو تو کیک کاٹو، 2 سال کا ہو تو جشن مناؤ، 3 سال کا ہو تو نہیں، بلکہ یہ کہا کہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کے لیے لے جاؤ، کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کبھی جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے نماز کے لیے لے جاؤ، کیونکہ جب تم اس پر سختی کرو گے اور نماز کا عادی بنے گا تو اس کی عمر جس حساب سے بڑھتی جائے گی، اس کی عبادتیں اس کو جنت کے قریب کرتی جائیں گی۔ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ تم اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد مارو، پیٹو اور ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ اور ان کو عادی بناؤ نماز کا، کیونکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد جنت کے قریب جانے والی بن جائے، نہ کہ جہنم کے قریب جانے والی بن جائے۔ لیکن ہماری اولاد آج رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک فیس بک کی دنیا میں مگن رہتی ہے، واٹس ایپ کی دنیا پہ مگن رہتی ہے، یوٹیوب کی دنیا میں مگن رہتی ہے۔ وہ اپنا 1.5 GB 2 GB نیٹ کس طریقے سے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، وہ اس میں مست رہتی ہے۔ نہ وہ اپنی رات کی قدر کرتی ہے، نہ دن کی قدر کر رہی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر کہا تھا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں تم ایک غریب کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو، اجنبی بن کر رہو یا مسافر کی حیثیت سے رہو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار مت کیا کرو۔ جب بستر پر صبح سویرے اٹھو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ اور وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں شام کو تم سو رہے ہو، صبح تمہارا شمار مردوں میں کیا جائے یا زندوں میں کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، نبی اکرم کا یہ فرمان ہمیں اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جرجیس تو ابھی رات کے 11:30 بجے اسٹیج پر آیا ہے، تو نے اسپیچ دینا شروع کی ہے، لیکن تو اپنی زندگی پر خوش مت ہو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تجھے پتہ نہیں کہ تو مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں لکھا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اور آگے کے جملے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی، کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ ایک انسان صبح جب سویرے اٹھے گا تو حالت ایمان میں ہوگا، مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا، صبح تم اس کو دیکھو گے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، دیکھو گے کہ وہ وضو بنایا ہے، دیکھو گے کہ وضو بنانے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، حالت ایمان میں وہ اٹھا ہے، نماز اس نے پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی اس نے کی ہے، لیکن تم اس آدمی کو دیکھو گے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ صبح اٹھا ہے حالت ایمان میں، صبح اٹھا ہے حالت ایمان میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ ایسا کام کر جائے گا کہ اس کی انٹری کفر میں ہوگی۔ منظر دیکھیے، اپنے سماج پر اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے۔ صبح لوگ حالت ایمان میں اٹھتے ہیں، بڑے بڑے ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن شام ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ سیاسی طور پر، راجنیتک طور پر کسی پارٹی کا ٹکٹ مل جانے کے بعد یہی مسلمان غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا لے گا، کسی مندر میں بھی گھس جائے گا اور مورتی پر مالا بھی چڑھا دے گا۔ صبح اس نے نماز پڑھی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ٹیکا لگا لیا ہوگا، مندر پہ جا کے کسی مورتی پہ مالا بھی چڑھا لی ہوگی۔ کیوں؟ اس کو بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا،
دنیا کے چند سکوں میں وہ اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنا ایمان بیچ دے گا، اپنے اسلام کا سودا کر لے گا، اپنے قرآن کا سودا کر لے گا، اپنے مذہب کا سودا کر لے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا اسلام کا سودا کر لے۔ بہت آسان ہے یہ کہنا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ ہم نے کب منع کیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر نہ رہو؟ لیکن وہ بھائی چارگی کی حد یہ ہو جائے کہ ہم غیر مسلموں کو ان کے تیوہاروں پر مبارکباد تک دینے لگیں۔ اللہ کے نبی سے یہی تو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے اور 6 مہینے ہم آپ کے دھرم میں آ جاتے ہیں، آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ میں اس معبود کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم کر رہے ہو، اور تم بھی اس کی کرنے والے نہیں جس کی میں کر رہا ہوں۔ ذاتی طور پر سمجھوتا ہم کر لیں گے، تم مجھ سے میرا نام کاٹنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہو گے میں اپنا نام کاٹ دوں گا، تم اس مرتبہ کہو گے ہم حج یا عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم لڑیں گے نہیں، یہ سمجھوتا ہم تم سے کر سکتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر تم سمجھوتا کرو گے کہ 6 مہینے ہم تمہارے اللہ کو مان لیں اور 6 مہینے تم ہمارے معبود کو مان لو، تو سن لو ہمارا جواب یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم مندروں میں جانے لگے، ٹیکے لگانے لگے، مورتیوں پہ ہم پھول اور مالائیں چڑھانے لگے، تو سمجھ لو کہ اب ہماری نماز بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کی ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں، ہمارے رجسٹر میں نہیں لکھی جا رہی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، دھوکے باز ہو تم، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم ہماری ٹیم میں گھسے ہوئے وہ زہریلے سانپ ہو جو ہمیں کو ڈس رہے ہو۔ تم اپنی نوٹنکی اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اسٹیج پر دین کی باتیں بھی ہوں گی اور مندروں میں ہم پھول اور مالائیں بھی چڑھائیں گے۔ بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہوگی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا بیٹا بیمار ہوگا ہم دیکھنے جائیں گے، تمہارے بیٹے کو بلڈ کی ضرورت ہوگی، میرا بلڈ میچ کر رہا ہے، ہم اپنا خون نکال کر تمہارے بیٹے کو دیں گے۔ ہاں، انسانیت کی اور مانوتا کی جتنی حدیں ہوں گی ہم گزر جائیں گے، اپنائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں ہماری مسجدوں سے سجدہ کر کے روک کر تم ہمیں اپنی مورتی پر مالا چڑھانے کے لیے کہو اور یہ کہو ووٹ لینے والے نہیں صاحب، ان کے آدمی بھی تو ہمارے روزہ افطار میں ٹوپی لگا کے آ جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ نوٹنکی اور ڈرامے بہت دیکھ چکے ہیں ہم، ان ڈراموں کو اور نوٹنکیوں کو بند ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنے اپنے مذہب پر رہ کر کیا ہم بھائی چارگی قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کیا اللہ کے رسول نے اپنے مذہب پر رہ کر بھائی چارگی قائم نہیں کی؟ مکے سے مدینہ کی طرف گئے، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ کس خوشی میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مشابہت ہو رہی ہے، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہوگی، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آئندہ سال
سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال تک آپ زندہ نہیں رہ سکے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، بھائی چارہ قائم رہا، عبادات اپنی جگہ پر رہی، آپ نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور ایک چیز ان کی پسند آئی تو آپ نے لے لی، لیکن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی مشابہت کے لیے نہیں۔ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی اور جس مذہب کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو اٹھنا ہے، سب کو اٹھنا ہے، سب کو ایک دن مرنا ہے اور اپنی قبر سے بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے سفر معراج ہوئی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر، فرشتہ اس کا سر کچل دیتا ہے، بھاری پتھر اس کے سر پہ مار دیتا ہے، اور جب تک پتھر اٹھاتا ہے اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، جن کا سر پھوڑا جا رہا ہے، جس کا بھیجا نکالا جا رہا ہے، بار بار اس کے سر کو جوڑ کر پھوڑا جا رہا، توڑا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی قرآن سیکھا تھا، قرآن پڑھا تھا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے وقت سر بھاری ہو جاتا، جیسی اذان ہوئی یار یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، 2 اوور رہ گئے دیکھ لو، اور 2 اوور دیکھنے کے چکر میں جماعت نکل گئی، جیسی اذان کی آواز آئی ویسی ہمارا مال ٹرک پر لد کر آ گیا، فون آ رہا ہے تمہارا مال ہم نے بھیج دیا ہے، اس کو حاصل کر لو کہیں پولیس نہ پکڑ لے۔ تو اللہ یہ تو اذان ہو چکی، جماعت کا وقت ہے، میں اپنا ٹرک دیکھوں یا یہ، اور ٹرک میں لگ گیا، اپنا مال اتروانے میں لگ گیا، اور نماز بعد میں پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن ٹال مٹول کر، نماز پڑھتا ہے لیکن ٹائم بے ٹائم، یہ اس کا عذاب ہے، سر پھوڑا جا رہا ہے۔ اور جو پڑھتے ہی نہیں یا جو جمعے ہی کے دن ایک دن مسجد میں آتے ہیں، ان کا عذاب کیا ہوگا وہ خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ اس کا عذاب ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن ٹائم بے ٹائم، اور جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا عذاب کیا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، جس اسلام کی تمنا، بلکہ جس اسلام کی چاہت لے کر ڈاکٹر امبیڈکر بھی اس دنیا سے چلا گیا، جس اسلام کی چاہت بہت سے لوگ آج بھی اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے وہ آج اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جس نے اپنی صداقت کا لوہا منوا لیا ہر اعتبار سے، اور بقول ایک سائنٹسٹ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں سب سے بہتر مذہبی کتاب قرآن، دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے بدتر قوم مسلمان۔ یہ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب وید پڑھا، میں نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، تو مجھے دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے اچھی کتاب قرآن لگی۔ جب میں نے مذہب کا مطالعہ کیا تو دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہمیں اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا، جب ہم نے قوموں کا جائزہ لیا، تو دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے زیادہ گری ہوئی، سب سے زیادہ بدقماش، سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ جاہل قوم اگر ہم نے کوئی دیکھی ہے تو وہ مسلمان کو دیکھی۔ یہ اس سائنٹسٹ نے کہا تھا۔ شکر ادا کرو کہ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوم مسلمان۔
ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، پڑھائی لکھائی میں ہمارا پرسنٹیج کیا ہے، جہالت میں ہمارا گراف کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ کبھی نہ بٹنے والا مذہب ہے۔ آج بھی چیخ چیخ کر اعلان کر کے کہو، اور شاید آپ کو یاد ہوگا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہندوستان کے 3 یا 4 بچے جو آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، وہ پڑھتے تھے لندن میں۔ ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا، ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا۔ اتفاق دیکھیے، یہ چاروں بہت گہرے دوست تھے اور چاروں کا تعلق الگ الگ مذہب سے تھا۔ ایک دن کوئی مقالہ لکھنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاروں بچے، آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہندو لڑکے کا نام ہے کرشنا مینن، مسلمان بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ آپس میں ان چاروں بچوں میں گفتگو ہونے لگی۔ مسلمان نے کہا کہ میرے دوست تم یہودی ہو، میرے دوست تم کرسچن ہو، عیسائی ہو، میرے دوست تم ہندو اور میں مسلمان ہوں۔ آج بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہم چاروں لوگ اسی لائبریری میں ایک ہی سبجیکٹ پر ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آؤ کچھ مذہبی باتیں ہو جائیں، آؤ کچھ دھارمک گفتگو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمان نے کہا آئے یہودی، میرے دوست تم یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو؟ تمہارے یہاں سمجھانے والا کون نبی آیا تھا؟ اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان نے پوچھا آئے کرسچن بھائی، تمہارے درمیان کون پیغمبر کون نبی آئے تھے؟ اس نے فوراً کہا جیسس، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے ہندو سے پوچھا میرے بھائی تم بتاؤ، تم بھی تو ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، تمہارے یہاں پر بھی تو بہت سے لوگ آئے ڈرانے والے، تم کس کو مانتے ہو؟ تمہارے درمیان آنے والا نبی کون تھا؟ ہندو اس بات کا جواب نہیں دے پایا۔ کرشنا مینن کہتا ہے ہمارے یہاں ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا، دھمکانے والا تو کوئی آیا تھا، ایشور کے پرکوپ سے، پرلے کے دن سے، قیامت کے دن سے، اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب ان تینوں نے مل کے اس مسلمان سے پوچھا کہ تم بھی تو مسلمان ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کون نبی کون پیغمبر آیا تھا؟ مسلمان نے ہنس کر جواب دیا ہمارے یہاں جو نبی آئے تھے، جو ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کے عذاب سے ہمیں باخبر کرنے آئے تھے، ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال میں تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے، یہ مسلمان پھر سوال کرتا ہے آئے کرسچن مجھے یہ بتاؤ تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام جیسس آئے تھے تو اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے ان کو کوئی کتاب دی ہوگی، انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق لوگوں کو سمجھایا ہوگا۔ وہ کرسچن فوراً بولا ہاں ہمارے پاس جو کتاب آئی تھی اس کا نام نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس کا نام انجیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ فوراً اس نے یہودی سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ اللہ نے ان کو کون سی کتاب دے کر بھیجا تھا؟ وہ کس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے؟ اس یہودی بچے نے فوراً جواب دیا اس کتاب کا نام تورات، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ، تورات ہمارے نبی کو دی گئی تھی۔ مسلمان نے کہا عیسائی کو عیسیٰ اور عیسیٰ کو انجیل، یہودی کے درمیان موسیٰ اور موسیٰ کو تورات، میں مسلمان ہوں، ہمارے درمیان محمد رسول اللہ ہے، ہمارے پاس
جو کتاب آئی اس کا نام قرآن کریم ہے. ہمیں اپنی کتاب معلوم ہے یہ قرآن ہے, تمہیں اپنی کتاب معلوم ہے وہ تورات ہے, تمہیں اپنی کتاب معلوم ہے وہ انجیل ہے. اے کرشنا مینن, تم بھی تو ایک دھرم کے ماننے والے ہو, ہندو ہو, اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان جو کتاب آئی ہے یا تمہارے درمیان جو نبی آیا تھا اس کو کون سی کتاب دی گئی؟ اس کرشنا مینن نے آشچर्य جنک ہو کر کہا جب ہمیں نبی کا نام ہی نہیں معلوم تو کتاب کا نام کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ وید آکاشی گرنتھ ہے, لیکن اس وید کا لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. مسلمان نے کہا بڑا تعجب ہے, عیسائی کو معلوم ہے کہ عیسیٰ انجیل کون لایا, عیسیٰ. یہودی کو معلوم ہے کہ تورات کس کو دی گئی, موسیٰ کو. مجھے معلوم ہے کہ قرآن کون لے کے آیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب ہے, دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے ماننے والے اپنے نبی کو جانتے ہیں, اس پر اتری ہوئی کتاب جانتے ہیں. اے کرشنا مینن, تم بھی تو کہتے ہو کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے؟ کرشنا مینن روتے ہوئے کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے. آج تک اس بھارت میں, اس دیش میں, اس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, لیکن آج تک بھارت کا کوئی پنڈت یہ ثابت نہیں کر پایا ہے, نہ اس کے پاس اس بات کا کوئی پرمان ہے, نہ ثبوت ہے کہ وید آسمانی کتاب تو مانتے ہیں لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لانے والا کوئی تھا, ہے, معلوم نہیں ہے کون ہے, لیکن آیا تو ہے کوئی, لیکن وہ بھول گئے. کہتے ہیں کہ اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے ان کو معلوم نہیں ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے. ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب ہم بخاری شریف کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. بخاری کے صفحات پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساری قوموں کو بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے تمہارے درمیان جو نبی بھیجے تھے کیا انہوں نے تم کو سمجھایا اور ڈرایا تھا؟ سب کہہ دیں گے ہاں. اللہ سب کو الگ کر دے گا. قوم نوح کو جب بلایا جائے گا, نوح علیہ السلام کی قوم کو جب بلایا جائے گا تو اللہ نوح علیہ السلام کی قوم سے کہے گا اے نوح کی قوم, میں نے تمہارے درمیان ایک ڈرانے والا ایک نبی بھیجا تھا, کیا تمہیں اس نبی نے ڈرایا نہیں, دھمکایا نہیں, تمہیں اللہ کے میرے عذاب سے تمہیں باخبر نہیں کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا, میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا, مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے باخبر کرنے والا تو آیا تھا, لیکن وہ کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمیں ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا, لیکن کون آیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. اور ہندوستان میں ہندو قوم ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کتاب تو آسمانی ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اس چیز سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا, بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہاں ہندو یہ کہتے ہیں کہ ڈرانے والا تو آیا تھا, کتاب تو ملی تھی اس کو, لیکن کتاب کون سی تھی یہ وہ تو وید ہے, لیکن لانے والا نبی کون یہ ہمیں نہیں معلوم. اور بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ نوح کی قوم قیامت کے دن کہے گی اللہ میرے پاس ڈرانے والا نبی تو آیا تھا, لیکن نبی کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. تو اس سے پرتیں کھلتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہندو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. اور ایک طریقے سے اور بھی معلوم ہوتا ہے, سب سے پہلے مورتی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی. نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح کی قوم میں ہی آئی. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, ان بزرگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی بنایا اور کہنے لگے کہ میری دعا اللہ تک لے کے جاؤ. عبادت ہونے لگی. اور ہندو دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ منو کے زمانے سے ہم مورتی پوجا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور ہندو دھرم بھی آج
मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई, और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नजरिया ये भी मिलता है, एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक और बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बोला, तेरे बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना, कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है, और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकयात मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है। और आज भी चैलेंज करके देख लीजिए, आए यहूदियों तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो, आए ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों तुम भी अपनी आकाशीय ग्रंथ, आदि ग्रंथ वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखें। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे। सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाए, फिर घासलेट डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात तो जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों मैं चैलेंज देता हूँ, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा
लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू वैसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने चलाया है। और जिसको मिटाने की कोशिश की है मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक बरले तक सुरक्षित है, लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों तुम मिट जाओगे, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है। कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैन कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, लेकिन न इस्लाम मिटेगा, न मुसलमान मिटेगा, न कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो, वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, खैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहयान्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो, अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम।
لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام۔ اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو، پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ اور آپ دیکھ لو پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پہلے انکار کرو سب کا، جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو، نہیں، پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے، یہ ہم نے مان لیا، اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے، لیکن جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو، اس میں بھی شامل ہوں، میرا بھی کر دو، بعد میں اقرار کرو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے انکار کرو سب کا، پھر اقرار کرو میرا۔ یہ ہے اسلام کی توحید۔ اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ، پوا کھالی والو، کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں اور کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ آپ وہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے، 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے، آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں، ایک کام کرو، ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں، یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر۔ اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا۔ اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، اس نے کہا لیجئے صاحب، آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے؟ شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی۔ عقل کہتی ہے شوہر کی، لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں، اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے، آئیے ایکسکیوز می، اندر تشریف لائیے، چائے پی لیجئے، سٹ کے بیٹھ جائے، آپ کتنے اچھے ہیں، ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے، اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن، کتیا، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے، چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب تو قانون بھی بن گیا، جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ساڑی آپ دے رہے ہیں، آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے، آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے، آپ کو ساڑی دینے والے کی اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی، ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی، رب ہب لی من الصالحین کہہ کر تو نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا،
جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک جس کے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا، آتے ہی چاول نہیں کھائے گا، آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا، آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا، لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا، اور ماں کی پستان میں جو آپ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے، جس کو ہم اور ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں، اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر، اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے، وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی کاریگری۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا، تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں۔ لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، تو میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے،
میرے بھائیوں یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا, لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا, کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا, مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا, مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی. میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں, مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی, اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا, کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا, اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا. ہمیں سوچنا ہے, یہ غور کرنا ہے, یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے, شیتل چھایا میں آؤ اس کے. اسی لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ, توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے, توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے. بائبل پڑھو, there is no God but God is only one, ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے. there is no God, کوئی خدا نہیں ہے, but ہے only one, ایک ہی اللہ دوسرا نہیں ہے, ہے ہی نہیں کوئی. تورات پڑھو, یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو. موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا. کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں. اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات. موسیٰ نے کتاب دکھلائی, وہ ایمان لے آیا, پھر عبادت میں لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو, مجھے کوئی کام بتاؤ, تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو. کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا, چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا, لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے. میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا, آج تو پانی بھی نہیں آیا. اے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا. یہ قرآن نہیں, حدیث نہیں ہے, تورات کہہ رہی ہے. تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا, پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے, لیکن پانی نہیں ملا. کنواں تلاش کرتے, کنواں نہیں ملا. تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے, پانی مل گیا. پانی لے کر آتے ہیں, تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے. وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ, میری حلق سوکھ چکی ہے, میرا گلا سوکھ چکا ہے, مجھے پانی پینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی, اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا. اس بزرگ کو سہارا دیا, پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے, اس کے منہ تک لے گئے, لیکن جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا ہے اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے, بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا, ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا, لیکن آج اس نے ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو. اٹھتے ہیں, پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے, یہ تیرا ججمنٹ, یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے, معاف کیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں, اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا. اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی, سجدہ کیا, رکوع کیا, اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیے. ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا. آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے, تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو, آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے. آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا, لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا, 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا. تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا, زندگی بھر میں پلاتا رہا, کھانا میں دیتا رہا, پانی میں دیتا
مجھ سے نہیں مانگا تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا۔ نہیں دکھا سکتا ہے تو، اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟